کشمیر پہلگام میں پیش آنے والا 22 اپریل 2025 کا واقعہ نہایت ہی افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ معصوم جانوں کا ضیاع ہوا۔ وہ لوگ جو اس جنت نظیر جگہ اپنے خاندانوں کے ساتھ کچھ دن چھٹیاں گزارنے اور کچھ خوبصورت یادیں تخلیق کرنے کے لیے آئے تھے، انہیں بڑی بے رحمی اور بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ ہلاک کیے جانے والے تقریباً سبھی افراد ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور ابھی تک یہی مانا جا رہا تھا کہ ہلاک کیے جانے والے ہندو ہی تھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ان 28 ہلاک کیے جانے والے لوگوں میں سے ایک شخص کرسچن بھی تھا جس کا نام سوشیل نتھانیل بتایا جا رہا ہے۔ سوشیل نتھانیل اپنے خاندان کے ساتھ، اپنی بیوی اور بیٹی اور بیٹے کے ساتھ یہاں چھٹیاں گزارنے آئے ہوئے تھے، اور جب یہ حملہ ہوا تو حملہ آوروں نے جب اپنے وکٹمز سے یہ پوچھا کہ ان کا کیا مذہب ہے، تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے تقریباً سبھی ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے ہندو ہونے کی بنا پر انہیں قتل کر دیا گیا۔ جب انہیں کلمہ پڑھنے کے لیے کہا گیا تو ظاہر ہے انہیں نہ تو کلمہ آتا تھا اور نہ ہی وہ پڑھ سکتے تھے۔ اسی طرح سے جب اس مسیحی شخص کو بھی یہی کہا گیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ وہ نہیں جانتے اور وہ مسیحی ہیں۔ اس سارے واقعے کی روداد سوشیل نتھانیل کی اہلیہ جینیفر نتھانیل بیان کرتی ہیں کہ جب انہوں نے ان کے خاوند سوشیل نتھانیل کو پکڑا تو ان سے پوچھا کہ وہ کون ہیں، ان کا مذہب کیا ہے، اور انہیں کلمہ سنانے کے لیے کہا۔ جب انہوں نے کہا کہ میں کرسچن ہوں، مسیحی ہوں، تو انہوں نے ان کے سینے پر گولیاں چلائیں، اور یہ سب کچھ ان کے خاندان کے سامنے ان کی بیوی کی موجودگی میں ہوا۔ ان کی بیٹی آکانشا بھی اس واقعے میں زخمی ہوئی، اور جب وہ اندور ایئرپورٹ پر پہنچی تو ان کی ٹانگ پر بھی پلستر لگا ہوا تھا۔ سوشیل نتھانیل کی بیٹی آکانشا کے علاوہ ان کا بیٹا آسٹن بھی ان کے ساتھ تھا، اور یہ سب ماجرا ان نوجوان بیٹی اور بیٹے نے اور ان کی ماما جینیفر نتھانیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سوشیل نتھانیل کی باڈی ان کے آبائی شہر وینا نگر میں پہنچا دی گئی اور اسے ایئرپورٹ پر وہاں کے سی ایم چیف منسٹر موہن یادو نے ریسیو کی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ اس افسوسناک واقعے کے بعد مدھیہ پردیش کے اندور ریاست کے اس شہر وینا نگر کے مقامی ڈائریکٹر کلیکٹر آشیش سنگھ نے اس خاندان کی عیانت کے لیے ان کے گھر کے باہر ٹینٹس لگا دیے تاکہ آنے جانے والے لوگوں کے لیے خوراک اور پانی وغیرہ کا انتظام کیا جائے۔ مرحوم سوشیل نتھانیل کی بیوہ جینیفر نتھانیل سارے واقعے کو ریکال کرتے ہوئے بتاتی ہیں کہ کس طرح سے ان حملہ آوروں نے ان کے ہسبینڈ کو پکڑا اور بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے لے جا کر ان کے سامنے انہیں گولیوں کا نشانہ بنایا۔ بتایا جاتا ہے کہ ان حملہ آوروں نے جن لوگوں کو گولیاں ماری بعد میں ان کی ڈیڈ باڈیز کے ساتھ اپنی سیلفیاں بھی لیں۔ اب یہاں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو حملہ آور تھے، جنہیں پاکستانی دہشت گرد تو نہیں مانیں گے، شاید انہیں جہادی مانیں، فریڈم فائٹرز کہیں، جو بھی کہیں، لیکن انہوں نے یہ بہیمانہ قتل کیے۔ وہ اس سارے واقعے میں جو لوگ اس کی مذمت کرنے کی بجائے اس کے ڈیفنس میں آ گئے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے ہمیشہ جب بھی کوئی ایسا افسوسناک واقعہ ہوتا ہے تو بہت سے لوگ اسے کنڈیم کرنے کی بجائے اس کے ڈیفنس میں بہت سی تعویلات دینا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ اس واقعے میں یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ ہندوتوا کا معاملہ ہے، ہندوستان میں ایکسٹریم رائٹ ونگ ہندو وہ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، لہٰذا ایز اے ریزلٹ ریٹیلیشن میں ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ اگر مان بھی لیا جائے تو سوشیل نتھانیل تو ہندو نہیں تھے اور ان کا تو ہندوتوا کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا۔ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ ہندوستانی تھے یا پھر غیر مسلم تھے۔ تو یہ تعویل یا یہ ڈیفنس یا یہ تشریح کسی بھی طرح سے قابل قبول دکھائی نہیں دیتی۔ جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کے نزدیک صرف جیسے کہ عام نظریہ ہے کہ یا تو آپ مسلمان ہیں یا آپ کافر ہیں۔ یہ دنیا صرف دو حصوں میں تقسیم ہے، دارالحرب یا دارالاسلام۔ اگر آپ کا دارالاسلام سے تعلق نہیں تو آپ کا دارالحرب سے، یعنی کہ دوسرا گھر جو کہ جنگ کا گھر ہے، جن کے ساتھ مسلمانوں کو جنگ کرنی ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے بھی ہو، کیونکہ وہ نان مسلم ہیں، کافر ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، بدھسٹ ہوں، ایتھیسٹ ہوں، کرسچن ہوں، کسی بھی مذہب، کسی بھی نظریے
سے ان کا تعلق ہو. اگر وہ مسلمان نہیں تو گویا وہ انسان بھی نہیں. تو یہ سوچ ہے جس کے ساتھ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں. یہاں میں آخر میں یہ بات واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ قتل خون کسی کا بھی ہو وہ ایک گھناؤنا جرم ہی ہے. چاہے وہ خون مسلمان کا ہو، چاہے وہ ہندو کا ہو، مسیحی کا ہو، ایتھیسٹ کا ہو، بدھسٹ یا کسی کا بھی ہو. ایک انسان کا خون ہے، ایک انسان کا قتل ہے. ایسے واقعات چاہے غزہ میں ہوں، چاہے اسرائیل کے بارڈر کی طرف ہوں، کہیں بھی ہوں، ہیں تو آخر سبھی انسان. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سبوں کو انسان سمجھا جائے تو. لیکن اگر انسانیت کو صرف دو گروہوں میں ہی تقسیم کر دیا جائے کہ یا تو آپ مسلمان ہیں یا آپ پھر کافر ہیں، اور کافر ہیں تو قابل قتل ہے، چاہے ہندو چاہے کرسچن، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پہلگام کے انسیڈنٹ میں ایسا ہی ہوا ہے. جو ہندو قتل ہوئے ہیں ان کے لیے بھی افسوس کا مقام ہے، ان کے لیے بھی دکھ کی بات ہے. کسی کی مانگ اجاڑ دی گئی ہے، کسی کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، کسی کا بھائی اور کسی کا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا. پھر میں دوبارہ یہی کہوں گا، قتل کسی کا بھی ہو، ہندو کا، مسلمان کا، کرسچن کا یا کسی اور کا، یہ نہایت ہی قابل مذمت اور افسوس اور دکھ کی بات ہے. قتل کسی کا بھی ہو، کہیں بھی ہو، کسی بھی طرح سے اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی. اور دیکھیں کہ یہ واقعہ کتنا افسوسناک اور دل خراش ہے کہ قاتلوں نے اپنے وکٹمز کے ساتھ، ان کی باڈیز کے ساتھ سیلفیز لی ہیں. یعنی گویا انہوں نے جو ان کا ریوارڈ ہے یا ایوارڈ ہے اس کے ساتھ، جیسے کوئی اپنی ٹرافی اٹھا کر سیلفی لیتا ہے یا تصویر کھنچواتا ہے. تو دونوں ممالک کو سوچنا چاہیے کہ اس معاملے کو مزید خون خرابے کی طرف لے جانے کی بجائے صرف انسانیت کے ناطے سے اور دونوں ممالک کی بہتری کے لیے، بہتر حالات کے لیے، بہتر مستقبل کے لیے اس واقعے کے بعد جنگوئزم یعنی کہ ایک جنونی قومی جذبہ لے کر جنگ جوئی کی طرف بڑھنے کی بجائے سنجیدگی سے سوچا جائے کہ ایسے واقعات کو کیسے روکا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ قومیت، نسل اور سب سے بڑھ کر ہر چیز کو مذہب کی کسوٹی پر دیکھتے ہوئے دوسروں کے ساتھ ایسا قتل و غارت کا انسانیت سوز رویہ برتنا کس قدر افسوسناک ہے. Our condolences to the Nathaniel family and to all other victims in this massacre. Peace and comfort of God Almighty be with you all.